بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ اب سے کچھ دیر پہلے کامران شاہد صاحب جو دنیا نیوز سے جن کا تعلق ہے اور بڑے ایک مایہ ناز پاکستان کے صحافی ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام آن دی فرنٹ کے اندر انکشاف کیا کہ ارشد شریف صاحب جن کی چند ہفتے قبل کینیا کے اندر شہادت ہوئی، ان کی شہادت دراصل ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ارشد شریف صاحب جن کی شہادت کے بعد کینیا کی پولیس نے فوری طور پر ایک موقف دیا تھا کہ یہ مس آئیڈینٹی کا کیس ہے، بیسیکلی کسی اور گاڑی کو چیز کیا جا رہا تھا، اور جس گاڑی پر ارشد شریف صاحب سوار تھے اسی طرح کی ایک اور گاڑی تھی جس کی جیکنگ کی اطلاع تھی، کار جیکنگ کی اطلاع تھی، اور ایک بچہ بھی اس کار کے اندر تھا مبینہ طور پر جس کو پولیس دیکھ رہی تھی۔ تو ناکہ لگایا گیا، جس ناکے پر ارشد شریف صاحب کی گاڑی نہیں رکی، جس پر کینین پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی۔ یہ انیشل جو سٹیٹمنٹ تھی کینین پولیس کی جانب سے سامنے آئی۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ارشد شریف صاحب کو مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیس اس طرح کا کوئی معاملہ کرے، ایک مس آئیڈینٹی کے چکر میں کسی کو بھی گولی مار دے۔ سیکنڈلی، جو کینین پولیس کی سٹیٹمنٹ تھی جس کے اندر ایک بچے کا بھی ذکر کیا گیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیوں بچے کی کار میں موجودگی کی اطلاع کے باوجود اس پر فائرنگ کی گئی۔ دوسرا یہ کہ جس طریقے سے فائرنگ ہوئی، جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اس کو فائر نہیں لگا، تو پھر ارشد شریف صاحب جو سائڈ پہ موجود تھے ان کو کس طرح فائر لگا، اور جو ان کو بلٹس لگیں وہ تصویروں سے یہ لگ رہا تھا کہ بڑی قریب سے فائر ہوئی ہیں، تو وہ اگر کینین پولیس نے دور سے فائر کیا تھا تو وہ اتنی قریب سے جا کر بلٹس ان کو کیسے لگیں؟ بہت سے سوالات تھے جن کے بعد یہاں پر اس چیز کے اوپر یقین کرنا جو کینین پولیس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا۔ پھر پاکستان نے یہاں پر جرنلسٹس نے کوشش کی، گورنمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، فائنلی ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا گیا۔ یہاں پر ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا، اور پوسٹ مارٹم کے بعد ارشد شریف صاحب کو دفنایا گیا۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور آج بھی ارشد شریف صاحب کی تصویر جب سامنے آتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ ارشد شریف صاحب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بڑے چینل سے ان کا تعلق تھا، اور بڑا بہترین انداز تھا، بڑا یونیک انداز تھا۔ پاکستان میں عام طور پر صحافیوں کا وہ انداز نہیں ہوتا، خاص طور پہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ جو اپنا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں ان کا وہ انداز نہیں ہوتا جو ارشد شریف صاحب کا انداز تھا۔ تو اپنے منفرد انداز کی وجہ سے ان کی ایک اپنی جو ہے وہ فین فالوئنگ تھی۔ پھر ان کا پروگرام ہفتے میں 5 دن چلتا تھا، تو 5 دن وہ تقریباً پاکستان کے میجورٹی گھروں میں 1 گھنٹہ وہ رہتے تھے ٹی وی کے اوپر، تو بہت سے لوگ ان سے اس طرح ایسوسیٹ ہو گئے، ایک ایموشنل سی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جب انسان بار بار ایک چہرے کو اس طرح دیکھتا ہے۔ تو ارشد شریف صاحب کی مطلب 49 ایئرس کی ایج میں اچانک اس طرح موت یہ ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ پھر جو سارے حالات پیدا ہو گئے اس کے بعد، تو اس میں جو کینین پولیس کی سٹیٹمنٹس تھی ان کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر کچھ تصاویر دکھائی ہیں، اور اگر وہ تصاویر واقعتاً ارشد شریف صاحب کی باڈی کی ہیں تو پھر کامران شاہد صاحب کے مطابق ارشد شریف صاحب کے اوپر ان کو گولیاں مارنے سے پہلے تقریباً 3 گھنٹے تشدد کیا گیا۔ 3 گھنٹے تک ان کو ٹارچر کیا گیا، اور ٹارچر اس طرح کیا گیا کہ ان کے ناخن کھینچے گئے، ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور پھر قریب سے ان کو بلٹس جو ہیں وہ فائر کیا گیا۔ یہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو یقینی طور پر بیک اینڈ پر چیزیں کچھ اور ہیں، جو سامنے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، جو پتہ لگ رہی ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، چیزیں مختلف ہیں۔ اب کون اس سازش کے پیچھے، یہ تو ڈیفینیٹلی حکومت کا کام ہے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ اس کا پتہ لگوائیں، لیکن ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے وہ پاکستانیوں کے لیے سو فار اس کو بھلانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ جب ارشد شریف صاحب کی تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، بشمول میرے، تو ہمارے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ارشد شریف صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو پھر اس طرح کا مایہ ناز صحافی اگر اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو پھر پاکستان کے اندر سیف کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی، ہماری گورنمنٹ کی، کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ارشد شریف صاحب کی اس شہادت کے پیچھے ہیں، ان کا پتہ لگایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ کامران شاہد صاحب کی جو پروگرام کی تصاویر ہیں وہ بڑی خوفناک تصاویر ہیں۔ ان میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کلائی پر تشدد کیا گیا، وہ کسی چیز سے جیسے کسی نوکدار چیز سے ان کی کلائی پر تشدد کیا گیا، ان کی انگلیاں توڑی گئی ہیں، ان کی انگلیوں سے ناخن کھینچے گئے ہیں،
تو اس طرح کینن پولیس نے تو ڈیفینیٹلی نہیں کیا ہوگا. یہ جس نے بھی کیا ہے، خاص طور پر وہ 2 لوگ جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ تھے، جو کلیم کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ جی یہ تو کسی چینل کے صاحب کا ملازم تھے اور وہاں پر وہ ہوسٹ کر رہے تھے ارشد شریف صاحب کو. ہمارے جو لوگ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ ان 2 لوگوں کو خاص طور پر پکڑیں اور ان سے تھورو انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ وہ جو کہانی بتا رہے تھے کہ جی اس کے بعد ہم ارشد شریف صاحب کو ایک دوست کو فون کیا، اس کے فارم پر گئے، وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب کو گولیاں لگی ہیں. تو جھول تو ہے کہیں نہ کہیں ان کے سٹیٹمنٹس کے اندر بھی. تو اس کا پتہ لگانا چاہیے تاکہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو قرار باقی سزا دی جا سکے. میں پھر دعا کروں گا. اور ارشد شریف صاحب کی والدہ کے حوالے سے بار بار ہر شخص بات کہہ رہا ہے کہ وہ عورت بہت حوصلے میں ہے. وہ بھی ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مانگ رہی ہیں. اس حوالے سے غالباً انہوں نے خط بھی لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. تو حکومت کیوں وہ خط نہیں دے رہی، کیوں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دے رہی؟ اس سے معاملات اور کسی طرف جا رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا کلیئر انویسٹیگیشن ہو، کرسٹل کلیئر انویسٹیگیشن ہو، چیزیں سب کے سامنے ہوں اور پتہ چلے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے پیچھے کون ہے. بہت بہت شکریہ.